خلیفہ ہارون الرشید عباسی دور کا خلیفہ ہے. اس کی بیگم کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا. اس کی بیگم نے اس سے کہا کہ اگر تو جنتی ہے تو تیرا نکاح میرے ساتھ ٹھیک ہے، اگر تو جنتی نہیں تو تیرا نکاح میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس نے بھی جملے کہے بڑے، اور اکثر ان کا معاملہ یہ چلتا تھا. بعض دفعہ اس نے یہ کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، ہارون الرشید نے ملکہ زبیدہ سے، تو تیرا نکاح میرے ساتھ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں طلاق دے دیتا ہوں تمہیں. اب یہ سارے معاملہ، لیکن جو میں موضوع کی بات لے کے جا رہا ہوں، اب شور مچ گیا. شور یہ مچا کہ بادشاہ کے حوالے سے یہ کیسے کنفرم ہو کہ بادشاہ جنتی ہے کہ جہنمی. اب دنیا میں کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا. بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے، گارنٹی نہیں ہے وہ جنتی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون بیجے منہ کالے. یہ فضل کی بات ہے. 400 سال بنی اسرائیل کا آدمی عبادت کرتا رہا، اللہ کے سامنے جلوہ گر ہوا، کہا جنت میں چلے جاؤ، کہا نہیں یا اللہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. 3 دفعہ کہا. اس نے کہا میں عمل سے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے ایک آنکھ نکال کر باہر رکھ دی، کہا اس کا حساب دو. ابھی ایک آنکھ کا حساب ختم نہیں ہوا، 400 سال کی عبادت ختم ہو گئی، باقی سارا جسم پڑا ہوا. وہ پھر کہنے لگا یا اللہ مجھے اپنے عمل سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے جنت میں جانا. حقیقت یہ ہے اگر کوئی بندہ کہے میں نمازی ہوں، میں نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، تو کل قیامت کو دن اللہ نے پوچھ لیا تجھے نماز کی طاقت کس نے دی تھی؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی بندہ کہتا ہے میں بڑا خرچ کرتا ہوں، میں اپنے خرچ کرنے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں، تو اللہ نے کہا تجھے مال کس نے دیا تھا؟ مال ہو بھی تو خرچنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ہم اپنے چھوٹے عمل پر غرور اور تکبر نہ کر بیٹھے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارا عمل ضائع ہو جائے. عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرنے کے بعد عاجز ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. یا اللہ مجھ سے جو بن پایا میں نے کر دیا، مجھ میں اتنی طاقت تھی، اب قبول کرنا تیرا کام ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں نے ایسے کر دیا، میں نے فلاں کی شادی کروا دی، میں نے فلاں مسجد بنوا دی، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ دنیا میں سب کچھ ہوگا، آخرت میں کچھ بھی اس کے لیے باقی نہیں بچے گا. خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے زور بڑھا کہ یہ جنتی ہے جہنمی. اب علماء اس کے دربار میں جمع ہے، سارے میں عالم دین کہہ رہی ہے کیسے ممکن ہے ہم کہہ دیں یہ جنتی ہے؟ اللہ نہ بخشے. کوئی گارنٹی تو ہو، قرآن اتھینٹک بتائے کہ فلاں بندہ جنتی ہے، کوئی گارنٹی تو ہونی چاہیے. اس وقت میں امام شافعی کی عمر 13 سال تھی. اب وہاں کے دربار کے قریب سے گزرے تو امام شافعی نے رش دیکھا علماء کا. بادشاہ کے دربار میں لوگ بھی آئے ہوئے تھے. کہا یہ رش کیسا ہے؟ کسی نے کہا بادشاہ کے حوالے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. امام شافعی نے کہا مجھے دربار کے اندر لے چلو، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ بادشاہ جنتی ہے جہنمی. اب اس کے دربار میں امام شافعی کو لے گئے. بادشاہ کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی، چھوٹا ہے یا بڑا اس سے غرض نہیں تھی اسے. کہتے جب اپنی جان پہ آ جائے تو پھر ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، پھر کام دیکھا جاتا. امام شافعی آگے، انہوں نے کہا میں بتاؤں گا تو جنتی ہے جہنمی. کہا وہ کیسے؟ بڑے بڑے علماء کہنے لگے. کہا میں نے اسے ایک سوال کرنا ہے. امام شافعی نے خلیفہ ہارون الرشید سے ایک سوال کیا. کہا مجھے بتاؤ تیرے اوپر کبھی ایسا لمحہ آیا ہو کہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا ہو، تو رونے لگا ہو، کوئی ایسا لمحہ اکیلے میں؟ خلیفہ ہارون الرشید سوچنے لگا. سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا. کہ وہ کیسا لمحہ تھا؟ اس نے کہا میرے دربار میں سارے لوگ جو ہے وہ چھٹی پہ تھے، رات کا کافی وقت ہو چکا تھا. میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت نکرانی. میں نے اس سے کہا کہ محل کے سارے دروازے بند کرو. میری شہوت کی نگاہ تھی، میں نے محل کے سارے دروازے بند کر دیے. وہ عورت میرے پاس آئی دروازے بند کرنے کے بعد. اس نے کہا کہ میں نے محل کے سارے دروازے بند کر دیے لیکن مجھ سے ایک دروازہ بند نہیں ہوا. کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ اللہ کی ذات کا دروازہ ہے، وہ اللہ ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا ہے. یہ جب بندے کے اندر تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا دروازہ ہے، وہ ابھی بھی دیکھ رہا. خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے میں نے اسی وقت جو ہے اپنے وہ کرسی سے نیچے اترا، میں نے اس عورت کو آزاد کر دیا. میں آزاد کر کے وہیں پر بیٹھ گیا.
سردیوں کا موسم تھا، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا ڈرا کہ میرے جسم سے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ ساری رات روتا رہا۔ امام شافعی نے بول کر کہا تیرے لیے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتوں کا اللہ اعلان کر رہا۔ علماء نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بندہ ڈر جائے تو جنتے؟ کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے اور گناہ کو ترک کر دے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا۔ اگر کوئی بندہ شراب پینے لگے، اکیلے میں ہو، کوئی سامنے نہ ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے شراب کو چھوڑ دے، اللہ ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ زنا کرنے لگے، اللہ کے خوف سے زنا کو ترک کر دے، اللہ ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرنے لگے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چوری کو چھوڑ دے، اللہ ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ یتیم کا مال کھانے لگے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ رب العزت ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، اللہ رب العزت ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر سے صدا آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے مسجد میں داخل ہو جائے، اللہ رب العزت ایک نہیں اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور سارے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے آنسوؤں کو بہا دے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی نظر کی پاکیزگی، اپنے گناہوں کی معافی، یہی بندے کو کل قیامت کے دن بچائے گی۔ اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دو۔ حدیث میں یہ ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو بندہ کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کے لیے جھک دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے۔